السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 96۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ ضرور بالضرور پاؤ گے انہیں، احرصا، سب سے زیادہ حریص، الناس، لوگوں میں سے، علی پر حیات، زندگی، و اور من سے الذین، وہ لوگ، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا۔ یود خواہش کرتا ہے، احدہم، ان میں سے کوئی ایک، لو کاش کے، یعمر، وہ عمر دیا جائے، الف، ہزار، سنہ، سال، وما، اور نہیں، ہوا وہ، بمزحزحہ، ہٹانے والا ساتھ اس کے، بچنے والا اس سے، من سے العذاب، عذاب سے، ان یہ کہ یعمر، وہ عمر دیا جائے۔ واللہ، اور اللہ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما، اسے، یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، البتہ آپ ضرور بالضرور انہیں زندگی پر لوگوں میں سب سے زیادہ حریص اور لالچی پائیں گے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے کوئی ایک یہ خواہش رکھتا ہے، کاش کہ وہ 1000 سال عمر دیا جائے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور نہیں ہے وہ بچنے والا اس عذاب سے یہ کہ وہ عمر دیا جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اسے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے یہود کے اس جھوٹے دعوے کا ایک اور طریقے سے رد کیا۔ پیچھے والی آیت کا خلاصہ میں پھر بتاتا چلوں کیونکہ اس کا گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ پیچھے والی آیت مبارکہ کا 2 طرح کا مطلب اہل علم نے بیان کیا تھا۔ ایک مطلب یہ تھا کہ اگر تم اتنا ہی یقین رکھتے ہو اپنے سچے مومن ہونے پر، اللہ کے محبوب ہونے پر، جنت کے حقدار ہونے پر، تمہیں اگر اتنا کامل یقین ہے تو آؤ پھر تم اور ہم ایک مباہلہ کرتے ہیں، جھوٹے پر بد دعا کرتے ہیں، آؤ تمہیں اگر اتنا یقین ہے۔ لیکن وہ اس مباہلہ کرنے کے لیے نہ آئے کیونکہ انہیں پتہ تھا ہمارے برے اعمال کیسے ہیں، تو انہیں یقین نہیں تھا، یہ صرف زبانی جمع خرچ تھا، تو اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کی ہوئی تفسیر، اور یہ زیادہ راجح ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا، ابن جریر نے بھی اس کو ذکر کیا، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے صراحتاً اس کو پسند کیا۔ دوسری تفسیر یہ بنتی ہے کہ اگر تم اتنے ہی زیادہ یقین رکھتے ہو اپنے اللہ تعالیٰ کے حبیب ہونے پر، جنت کے حقدار ہونے پر، تو پھر تم موت کی تمنا کرو۔ اس کے اوپر پھر ایک اعتراض آیا تھا کہ موت کی تمنا کیا ضروری ہے کہ جو حق پر ہو وہ موت کی تمنا کرے؟ مسلمان بھی حق پر ہیں تو کیا موت کی تمنا کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا پھر جواب ہم نے دیا تھا کہ نہیں، در حقیقت مسلمانوں کا اپنے آپ کو حق پہ سمجھنا اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور ان یہود کا اپنے آپ کو حق پہ سمجھنے کا مطلب کچھ اور ہے۔ بہرحال پہلے والا معنی زیادہ واضح ہے کہ یہ مباہلہ کے بارے میں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مباہلہ کیا کریں گے، یہ ایک دوسرے پر بد دعا کے لیے کیسے آئیں گے؟ یہ تو سب سے زیادہ دنیا کی زندگی پر لالچی ہیں۔
حالانکہ جو مومن آدمی ہوتا ہے نا وہ تو یہ پسند کرتا ہے کہ کب میں جیل سے نکلوں اور جنت میں جاؤں، کیونکہ دنیا کی زندگی تو اس کے لیے قید خانہ ہے، اور اس کے لیے یہاں پر دن گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک فتنے سے نکلتا دوسرا فتنہ، دوسرے سے نکلتا تیسرا، وہ کہتا ہے یا اللہ کب میری اس پنجرے سے جان نکلے گی تو میں سیدھا سیدھا آزاد ہوں گا اور میں جنت میں جاؤں گا۔ مومن آدمی کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن آپ ان سے پوچھ کے دیکھو اگر یہ سچے مومن ہوتے تو یہ زندگی پر اتنا لالچ نہ کرتے۔ یہ تو بڑا لمبا لالچ کرتے ہیں زندگی کے اوپر۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، البتہ ان میں سب سے زیادہ لالچی آپ ان کو پاؤ گے زندگی پر۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يَعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، وہ یہ چاہتے ہیں کاش کہ انہیں 1000 سال عمر دی جائے۔ یعنی مشرک وہ یہ چاہتا ہے کہ لمبا جیے، لمبی زندگی ہو، کیونکہ اسے پتہ جو کچھ ہے وہ دنیا میں ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ چاہتا ہے یہی زندگی میری لمبی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ مجھے جلد موت آ جائے اور بس میں ختم ہو جاؤں۔ وہ چاہتا ہے لمبی زندگی ہو میری۔ یہاں سے بعض اہل علم نے لمبی عمر کی دعا کو ناپسند کیا، جس طرح احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے، اور کچھ اور اہل علم بھی ہیں۔ خالی اتنا کہنا جا اللہ تجھے 1000 سال زندگی دے، جس طرح کہ ہمارے اجمیوں کے اندر چلتا ہے کہ جا اللہ تجھے لمبی حیاتی کرے، تیری اللہ تیری لمبی زندگی کرے۔ وہ اس کو ناپسند کرتے تھے کہ لمبی زندگی کو کیا کرنا ہے، ہاں یوں کہنا چاہیے اللہ تجھے ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے، کیونکہ مومن آدمی کے لیے لمبی زندگی جو ہے وہ اس کے لیے درجات کی رفعت کا سبب ہے، کیونکہ وہ نیک عمل کرے گا اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اور ویسے خالی لمبی زندگی کی دعا کرنا اہل علم نے ناپسند کیا ہے، لہٰذا جب کسی کو دعا دیں تو یہ دینی چاہیے اللہ تعالیٰ تجھے ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے، ایمان و عافیت کے ساتھ اللہ تجھے لمبی زندگی عطا کرے۔ تو اس آیت کا 2 طرح کا مطلب بنتا ہے۔ پہلی طرح کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان یہود کو دنیا کی زندگی پر سب سے زیادہ لالچی پائیں گے، اور مشرکوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 1000 سال عمر دی جائے۔ یہاں پر گویا کہ 2 باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک یہود کا حرص بیان کیا جا رہا ہے، اور دوسرا مشرکوں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو آپ دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ حریص پائیں گے، اور مشرکوں میں سے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 1000 سال زندگی دی جائے۔ اس اعتبار سے ایک مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ انہیں لمبی زندگی ملے، لیکن دوسرے اعتبار سے، یعنی ایک اعتبار سے یہود لمبی زندگی کی خواہش کرتا ہے اور دوسرا مشرک لمبی زندگی کی خواہش کرتا ہے، اور دوسرا معنی زیادہ واضح ہے کہ آپ ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ حریص پائیں گے دنیا کی زندگی پر، اور مشرکوں سے زیادہ بھی حریص۔ اور جو ایک مشرک ہے نا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ 1000 سال عمر پائے، تو یہود مشرک سے بھی زیادہ زندگی پر حریص ہے، گویا کہ اس کی خواہش ہے کہ مجھے 1000 سال سے بھی زیادہ لمبی عمر ملے۔ اور یہاں پر ایک اور طریقے سے ان کی قباحت بیان کی جا رہی ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کو تو اتنا پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، لیکن جو مشرک ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے مر گئے تو ختم، کوئی نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے مشرک چاہتا ہے جو کچھ ہے دنیا میں ہے میری یہ زندگی لمبی ہو جائے، اور جو اہل کتاب ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا۔ یہاں پر افسوس کیا جا رہا ہے ان کے رویے پر کہ تم تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین رکھتے ہو، تو تمہاری خواہش لمبی زندگی کی ان لوگوں سے بھی بڑھ گئی جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے، یعنی مشرکوں سے بھی زیادہ تمہاری خواہشات بڑھ گئی۔ تو اس اعتبار سے بھی ان کے اوپر مذمت کی جا رہی ہے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ان کو لمبی عمر دے بھی دی جائے تو لمبی عمر پا کر بھی یہ عذاب سے بچنے والے نہیں، عذاب ان کو
ضرور پکڑے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور یہ آیتیں ہمارے لیے یہ سبق رکھتی ہیں کہ انسان کے اندر دنیا کی زندگی کا اور لمبا جینے کی خواہش زیادہ طور پر غالب اس وقت آتی ہے جب وہ ایمان سے کٹتا ہے، جب اس کا عمل کمزور ہوتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، پھر وہ لمبی لمبی آرزوئیں کرتا ہے کہ مجھے اتنی لمبی عمر مل جائے۔ آپ دیکھیں یہ جو بری زندگی گزارنے والے فاسق و فاجر اور غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں نا، انہیں یہ ہوتا ہے کہ کاش میں دوبارہ چھوٹا ہو جاؤں، کاش میری جوانی دوبارہ لوٹ آئے، کاش وہ وقت بیتا ہوا واپس آ جائے تاکہ میں پھر انجوائے کروں، مزہ کروں۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو جب اپنا ماضی یاد آتا ہے اس میں اس کے گناہ ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ والی زندگی میرے اوپر دوبارہ نہ آئے، جس کی میں توبہ کر چکا ہوں وہ دوبارہ میرے اوپر نہ پلٹے۔ تو یہ مومن کا اور ایک بے دین آدمی کا یہ فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے۔